لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں. ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں، کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے. کبھی کسی اظہار رائے جو ہے، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے. اس وقت مغربی پاکستان میں، آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار، مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی گئی. یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا. لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں. اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں، کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے، کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ وی لاگز بھی کرتے ہیں. وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اس کو وہ کیسے بیلنس کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حل ایک ہی ہے، اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے. اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا. یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی. آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا.
میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ، اور وہ اسپونٹینیسلی ہنس پڑا؟ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں، سچ سب کو پتہ ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا، ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا۔ میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیگ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا، تو نہ پاکستان 2 لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی
تو بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں، اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل تھا، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیسز، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی ہے، سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے گی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس کورٹ رپورٹر تھا، لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا صبح، اس نے کہا فلاں اخبار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے تمہاری۔ میں نے کیا کیا جو میری ہیڈ لائن لگی؟ وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی، اتھر تھریٹنز دا سپریم کورٹ۔ تو اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ 18ویں ترمیم اگر سٹرائک ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر سٹرائک ڈاؤن ہوئی میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ تھریٹنز کہ اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گئی۔ ناؤ دس واز اے کورٹ رپورٹنگ فرام اے کورٹ رپورٹر۔ تو میں نے اعتزاز صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تو مارا گیا ہوں، لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ شاید سٹرائک ڈاؤن ہو جائے۔ تو اعتزاز صاحب نے کہا نہیں ہم اس کا کوئی، میں نے کہا نہ، میں نے کہا میں نے یہی کہا تھا۔ اور غالباً جب 18ویں ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی، مجھ سے زیادہ خوش انسان اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے دیکھیں اظہار رائے اوپن ہونا چاہیے۔ اس ٹائم پہ بھی جب ہم بہت وہ تھے تو ایک ہیڈ لائن لگ گئی تھی، یسٹرڈیز ہیروز بیکم زیروز۔ تو 2-3 سیریز آف آرٹیکل چھپا، اور میں اس اخبار کو کم از کم یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنا ورژن بھیجا اور انہوں نے چھاپ دیا۔ تو وہ اظہار رائے تھی، اور اظہار رائے کو انکریج کرنا چاہیے۔ جس سوسائٹی نے بھی عیدی امین کی طرح ڈسکریج کیا ہے وہ سوسائٹیاں تباہ ہوئی ہیں، کیونکہ جو غلط کام نہیں کر رہا اس کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ لوگ سلانٹ بھی دیں گے، ہم پولرائز سوسائٹی میں ہیں، بہت کچھ ہوگا، لیکن جمہوری معاشرے میں، جمہوری جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رہی۔ اور جاتے جاتے اتنا میں کہوں گا، میرے 4 سال ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہا، اور مجھے یہ کہنے میں کسی قسم کا کوئی عار نہیں کہ ان 4 سالوں میں، میرے خیال میں وہ ادھر موجود ہیں، میں نے کبھی ان کو نہ کسی ہائی کورٹ کی طرف سے کبھی کوئی رپورٹنگ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ انفلوئنس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے پروفیشنلی جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا، میں ان کو یقیناً آئی کین کمپلیمنٹ دیم فار دیٹ۔ لیکن اظہار رائے اگر انہوں نے بھی تنقید کی، بیجا بھی تنقید کی، وہ بھی ہمارے لیے اس لیے اچھی ہے کہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی پریویل کرتی ہے۔